کی مہکی فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی کلاس نہم کے طلبہ و طالبات کے لیے اسلامیات کا آج پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ اسلامیات میں آج انتہائی اہم سبق زکوٰۃ کا ہے۔ اس میں پہلا سوال آتا ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ اگر توجہ سے سنیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارے مسائل کا پتہ چل جائے گا۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک صاف کرنا، پاک صاف ہونا، نشو و نما پانا، بڑھنا، برکت دینا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو اس کا باقی سارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس کے معنی ہے پاک صاف ہونا، تو جب ایک مسلمان نے زکوٰۃ شرع کے مطابق، شریعت کے مطابق دے دی تو اس کا باقی سارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی ہے نشو و نما پانا، بڑھنا، برکت دینا۔ جب ایک مسلمان شریعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ عام لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال کم ہو جاتا ہے۔ مثلا 1000 روپے پر 25 روپے زکوٰۃ ہے۔ جب آدمی مسلمان زکوٰۃ 25 روپے ادا کرتا ہے تو شیطانی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اب اس کے 975 روپے رہ گئے ہیں، جبکہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ تم نے میرے نام پر غریبوں اور یتیموں کو زکوٰۃ دی ہے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے، وہ برکت ہوگی، بڑھ جائے گا۔ دوسرا سوال ہے نصاب زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو سمجھ لیں زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یعنی 7.5 تولہ یا 52.5 52.5 تولے چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت اور اس پر سال گزر جائے تو یہ ہے نصاب، پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور شرع زکوٰۃ یہ ہے 2.5% 100 روپے پر 2.5 روپے دینے ہوں گے، گویا 1000 پر 25 روپے زکوٰۃ ہے۔ مصارف زکوٰۃ، مصارف مصرف کی جمع ہے، جس کا معنی ہے استعمال ہونے کی جگہ۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد ہے وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ لینے والے جو ہیں اور وہ 8 ہیں، جسے قرآن مجید میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن اس کی اہمیت کا اور فرضیت کا، کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ 32 دفعہ استعمال کیا ہے، 32 دفعہ استعمال کیا ہے، اور جگہ جگہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، چوتھا رکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ارکان فرمائے، پہلا ہے توحید و رسالت، شہادتین، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا ہے نماز، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، روزہ چوتھے نمبر پر آتا ہے، کیونکہ جب اللہ نے فرمایا ہے
واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا تو زکوٰۃ تیسرا رکن ہے اور یہ عام رکن ہے، قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حدیث کی روح سے اس کی اہمیت۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک دفعہ جب ایک وفد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ یعنی جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح امیر لوگوں پر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کے ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کے خلاف جہاد کیا، جنگ کی۔ یہ بھی اندازہ اس سے بھی لگتا ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر قرآن مجید میں رب کائنات نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ وعید بیان فرمائیے، فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا، سورہ توبہ اور آیت نمبر 34-35۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے سونے چاندی کو جمع کر کے سیت کر خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ وہ عذاب کہ قیامت کے دن جب ان کے اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائے گی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے وہ تمہارا سونا چاندی جس کو تم جمع کر کے لائے ہو، اس کا مزہ چکھو اب جو تم جمع کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں 3 باتیں فرمائی کہ سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے چہرے، پہلا ہے چہرے، پھر ان کے پہلو، کیونکہ جب کسی سے زکوٰۃ بندہ لینے جاتا ہے، کسی امیر آدمی سے کوئی غریب مانگنے جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہے، چہرے پر ناگواری کے اثرات آتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرے نام پر تم نے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر کیے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس چہرے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس سے داغا جائے گا۔ پھر ہوتا ہے پہلو، جب کسی امیر سے زکوٰۃ مانگی جاتی ہے کوئی لینے کے لیے تو اس کے دروازے پر آتا ہے تو وہ پہلو بدلتا ہے، اللہ نے فرمایا اس پہلو کو بھی داغا جائے گا۔ پھر پیٹھ پھیر کر چل پڑتا ہے، اس کی پیٹھیں بھی، اس کی پشتیں بھی داغی جائے گی۔ اور آخر میں فرمایا احادیث پاک میں آتا ہے الزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، یعنی بیت المال اس میں زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جاتی تھی۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں تو یقین جانیں غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ جب ادا کی جاتی ہے تو اس سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، چوری ڈاکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والے سے اس کے دل سے پیسوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور وہ سب کچھ خدا کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو لوگ امیر ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سبق سن لیا ہوگا اور آپ اس کو اس طرح یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ آپ کو ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ خدا حافظ۔